صفحہ نمبر 62 آیت نمبر 140 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح، اے صحابہ کرام اگر آپ لوگوں کو زخم پہنچے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو واقعی آپ لوگوں سے پہلے کافروں کو اس طرح کے زخم لگے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے تاکہ ایمان والے اللہ کے ہاں علیحدہ ہو جائیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، آپ لوگوں میں سے شہداء آ جائیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پاک کر دیں اور کافروں کو مٹھا دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں آپ لوگ داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی علیحدہ نہ کریں جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تحقیق آپ لوگ موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی دشمن سے سامنا ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی اصل وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے 50 افراد کو جبل روما پہ مقرر کیا تھا۔ آج بھی وہ ٹھیلا اور چھوٹی سی پہاڑی موجود ہے، حج عمرے پہ گئے ہوئے لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، اس کو جبل رومات کہتے ہیں۔ رومات رامن کی جمع ہے، تیر پھینکنے والے لوگوں والا پہاڑ۔ یہاں 50 تیر اندازوں کو حضور نے مقرر کیا تھا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کافروں کو شکست ہوئی، بھاگنے لگے، یہ نیچے اترے۔ کچھ کم و بیش 10 افراد باقی رہے، باقی نیچے اترے، جس کی وجہ سے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کے پیچھے سے لوٹ آئے اور مسلمانوں کو درمیان میں گھیر لیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان سخت پریشان ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ ابو سفیان نے دور سے پکارا، کیا آپ لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ 3 دفعہ پکارا، کیا آپ لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ پھر 3 دفعہ کہا، کیا آپ لوگوں کے اندر ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔ 3 دفعہ یہ پوچھا، پھر 3 دفعہ پوچھا، کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ 3 دفعہ یہی پوچھا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جب 9 دفعہ کہنے کا جواب خاموشی میں رہا۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو اونچی آواز سے کہا یہ تینوں کے تینوں ہلاک ہو گئے ہیں، اور میرے ساتھیوں آپ لوگ مطمئن رہیں کہ مسلمانوں کا قلع کما ہو گیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ کر سکے اور اونچی آواز سے کہا ابو سفیان سن لو، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو سفیان نے پکارا عمر آپ نے کیا بات کہی ہے، آپ ذرا میری طرف میرے قریب آ جائیں، بخوشی میرے قریب آپ آ جائیں تاکہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف قریب ہوئے، پوچھا عمر آپ کو رب کعبہ کی قسم سچ بتاؤ کہ محمد اور ابو بکر زندہ ہیں کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کعبے کے رب کی قسم محمد زندہ ہیں، ابو بکر زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا عمر آپ سچے ہیں، ابن قمیہ جھوٹا ہے، اس نے کہا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ سچے ہیں۔ لیکن سن لو عمر یہ آپ لوگوں کو ہم نے بدلہ دیا ہے بدر کا، بدر میں ہمارے 70 سردار مارے گئے تھے، ہم نے آپ لوگوں کے 70 افراد کو آج مارا ہے، بدر کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے، اور آئندہ بھی یہ بدلے ہم چکاتے رہیں گے۔ ہماری بھی 70 مارے گئے تھے، آپ لوگوں کے بھی 70 مارے گئے، معاملہ برابر رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے کہا ابو سفیان معاملہ کبھی بھی برابر نہیں، آپ لوگوں کے مارے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے لوگوں کے شہید ہوئے جنت میں ہیں، برابر کیسے ہے؟ دوزخ اور جنت برابر ہے؟ پھر یہ باتیں کر کے ابو سفیان نے اونچی آواز سے کہا یاد رکھنا اپنے 70 مقتولین میں دیکھو گے کہ ان میں کسی کی ناک کٹی ہوئی ہوگی، کسی کا کان کٹا ہوا ہوگا، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوں گی، یہ ہوا ہوگا، یہ دیکھ لینا۔ عمر یاد رکھنا میں نے اس کا حکم نہیں دیا کہ ایسے کرو، لیکن ہوا تو میرے دل کو کوئی دکھ بھی نہیں ہے کہ کیوں ہوا، اچھا ہوا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان روایات میں ہے کہ اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور دیگر ساتھی، وہ حبل ان کا ایک بت تھا، حبل کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اور ایک روایت میں کہ گانا گانے لگے، ہماری فتح ہو گئی، مسلمانوں کی شکست ہو گئی، اور پھر مسلسل کہنے لگے ابو سفیان لَنَا الْعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ، لَنَا الْعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ، حبل لنا حبل لنا، ہمارے لیے عزا معبود ہے، تمہارا تو عزا معبود نہیں۔ یہ ان کا مشہور بت تھا جس کی عبادت کرتے تھے، عزا، اور حبل بھی ان کا بت تھا۔ گویا کہ حبل ان کا دیوتا تھا اور عزا ان کی دیوی، تو یہ مسلسل کہہ رہے تھے لَنَا الْعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ، ایک آواز سے سب مشرک لَنَا الْعُزَى وَلَا عُزَى لَكُمْ، ہمیں فتح حاصل ہوئی، ہمارا تو عزا معبود ہے، تمہارا عزا معبود نہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہہ دو اونچی آواز سے، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، کہہ دو اونچی آواز سے لنا المولا ولا مولا لکم۔ جب بھی کافر کہتے ہیں لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے عزا معبود موجود ہیں جو بت کا نام ہے، تمہارا عزا معبود نہیں، تو تم جواب میں کہو نا لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے کارساز اللہ رب العزت ہیں اور تمہارے کارساز اللہ رب العزت نہیں ہیں۔ کافی وقت تک دور دور دونوں لشکر رہتے ہوئے مسلمان زخمی حالت میں اور وہ خوشی کی حالت میں، ان کی طرف سے یہ آواز آتی رہی لنا العزا ولا عزا لکم، مسلمان جواب دیتے رہے لنا المولا ولا مولا لکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، چہرہ اقدس میں خود جو کہ جنگی ٹوپی حضور نے پہنی تھی اس کی کڑیاں چھپ گئی تھی، رخسار مبارک خون آلود تھے، حضور کا چہرہ چاند جیسا چہرہ خون سے سرخ ہے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو زخمیوں کو سنبھالنے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کہ رخسار مبارک میں خود کی 2 کڑیاں چھپ گئی تھی، اور اتنی زیادہ مقدار میں چھپ گئی تھی کہ ان کا باہری حصہ نہیں رہا کہ اس کو پکڑ کے کھینچا جائے اور کڑیوں کو نکالا جائے۔ اب سوچا کہ کیا کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دانتوں سے خود کی کڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے کھینچا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت گر گیا، خود کی کڑی کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ساتھیوں نے کہا ابو عبیدہ چھوڑ دو، آپ کا دانت گر گیا، کہتے نہیں پھر کوشش کروں گا۔ پھر دانتوں سے وہ کڑی کی آخری حصے کو پکڑا اور زور سے کھینچا، دوسرا دانت گر گیا۔ ساتھیوں نے کہا چھوڑ دو، کہنے لگے جب تک میرے منہ میں دانت 2 بھی ہوں جن سے میں خود کی کڑی پکڑ کے کھینچ سکوں، یہ کھینچتا رہوں گا، اور یہ حضور کا ایک دانت شہید ہے، میں اپنے دانتوں کو شہید کر کے دکھاؤں گا۔ کیا محبت تھی صحابہ کی، لیکن بس وہی 2 دانت گر گئے اور خود کی کڑیوں میں تیسری دفعہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب وہ کڑیاں نکل گئی تو حضور کے چہرے انور سے وہ فوارے کی طرح خون بہنے لگا، جگہ خالی ہو گئی، خون کو راستہ مل گیا، اب خون نہیں رک رہا۔ امام بخاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو جنگی حالات میں جب خون کو روکنے کی ضرورت پڑتی تو وہ کپڑا جلا کے وہاں رکھ دیتے تو اس سے خون رک جاتا تھا۔ یہ ایک طبی تجربہ ہے، اور یہ بھی حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جب زخم لگے اور کچھ ایسی جگہ میں کچھ علاج نہیں ہے، مکڑی کا جالا یہ اٹھاؤ اور لپیٹ کے وہ زخم پہ رکھ دو، وہ زخم جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس زمانے کے علاج ہیں۔ تو خون مسلسل بہنے لگا، اب چہرہ انور پہ خون بہ رہا ہے، تو کوئی ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد آگے ہوئے، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ میرا کام ہے، یہ حضور کا چہرہ صاف ستھرا آپ لوگوں کو نظر آئے گا، جو بھی خون نکلتا گیا
مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چوستا رہا اور پیتا رہا۔ کیا محبت ہے صحابہ کرام کی، خون چوسنا اور پینا، یہ محبت ہی اس پہ مجبور کر سکتی ہے کہ ایسے کرو۔ کیسی کیسی قربانیاں ہوئی، کچھ صحابہ کی ناک کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے، کسی کا کلیجہ نکالا گیا ہے۔ ایسے ایسے مشکل حالات میں اسلام نے پروان چڑھا۔ آج ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ 5 وقت نماز پڑھو، غیبت نہ کرو، جھوٹ سے بچو، سود چھوڑ دو، رب کے سامنے بادب کھڑے ہوں، رشتہ داریوں میں جوڑ لاؤ، پڑوسی کا خیال رکھو، غمی خوشی میں رب اور اس کے رسول کو یاد رکھو۔ آج یہ مطالبہ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ اس لیے پیارو اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی، اب اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اے صحابہ اگر آپ لوگوں کو زخم پہنچے تو اس سے پہلے کفار کو اس جیسے زخم لگے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکی ایمان والوں کو تو جان لے اور آپ لوگوں میں منصب شہداء پہ لوگ آ جائیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹھا دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آپ لوگ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ مفت میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو پہچانے بغیر جنت دیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور اے لوگوں آپ لوگ اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے جب تک آپ لوگوں کا مقابلہ دشمن سے نہیں ہوا تھا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واقعی آپ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اے اللہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی دین کے لیے گزار دی، جنت میں پہنچ گئے۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، امت مسلمہ ایک بنا، غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو ان کو چن چن کے ختم فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا رب،